بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ آپ جانتے ہیں دوستوں کہ کون سے 10 جانور ایسے ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں جانتے تو میری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، یوں تو اللہ تعالیٰ نے جنت انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے بنائی ہے، لیکن بعض روایات کے مطابق تاریخ میں کچھ ایسے جانور بھی گزرے ہیں جو کہ اللہ رب العزت کے مقرب بندوں کی نسبت سے جنت میں داخل ہوں گے۔ وہ 10 جانور کون سے ہیں جو کہ جنت میں جائیں گے؟ پہلا جانور جس کا نام ہے القصوہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر مدینہ کی طرف مائیگریٹ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے بہت محبت تھی۔ یہی وہ اونٹنی ہے ناظرین جس کے اوپر سوار ہو کر نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبل رحمت سے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا۔ میدان عرفہ میں جس جگہ پر یہ اونٹنی کھڑی ہوئی تھی اس جگہ اب ایک لوح نصب ہے۔ روایات کے مطابق جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز قیامت شان و شوکت سے جنت میں داخل ہوں گے تو اسی اونٹنی پر سوار ہوں گے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے یہ اونٹنی بھی سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے جانوروں میں سے ایک ہے۔ نمبر 2، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ اس اونٹنی کا ذکر قرآن مجید کی سورہ ہود کی آیت نمبر 64 میں کیا گیا ہے، اور وہ اونٹنی بھی معجزہ اور نشانی کے طور پر مقرر کی گئی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا کہ اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تو سامنے پہاڑ سے اونٹنی نکال کر ہمیں دکھائیں، اور باہر آ کے وہ اونٹنی اگر بچہ پیدا کر دے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، لیکن ان کی قوم نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، اس لیے ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ تو روایات کے مطابق یہ اونٹنی بھی جنت میں داخل ہوگی۔ تیسرا نمبر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بچڑا۔ روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے 2 فرشتے تشریف لائے اور انہوں نے انہیں بیٹے کی بشارت دی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب کا حکم بھی سنایا، کیونکہ وہ دونوں فرشتے انسانوں کی شکل میں بطور مہمان آئے تھے۔ اس لیے ان کی تواضع کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا ذبح کیا کہ ان کو کھانا پیش کیا جائے۔ اس بچڑے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جنت میں جائے گا۔ نمبر 4، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مینڈا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حکم ربی کے آگے سر جھکایا اور اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے لیٹ گئے۔ تو اس وقت اللہ کے حکم سے ان کی جگہ پر ایک مینڈا آ گیا جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو محفوظ فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان سے قربان کیا تو اس مینڈے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مینڈا آیا بھی جنت سے تھا اور جائے گا بھی جنت میں۔ نمبر 5، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گائے۔ اس گائے کا ذکر قرآن میں بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اس کے اوپر پوری سورہ بقرہ ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایک قتل کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ان کو ایک موٹی تازی پیلی گائے ذبح کرنے کا کہا، اور اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس لاش پر مارا گیا۔ اس لاش نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتایا اور پھر مر گیا۔ تو اس گائے کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ گائے بھی جنت میں جائے گی۔ نمبر 6، حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب کا بتا کر وہاں سے چلے گئے، اور راستے میں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو طوفان آ گیا اور کشتی ڈوبنے لگی۔ تو اس وقت ایک رواج تھا کہ کوئی بگوڑا یا کوئی بھاگا ہوا غلام کشتی میں سوار ہوتا تھا تو اس کو کشتی سے نیچے دریا میں پھینک دیا جاتا تھا تو کشتی ڈوبنے سے بچ جایا کرتی تھی۔ تو اس وقت قرآن اندازی نکالی گئی۔ جب قرآن نکالا گیا تو تینوں دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، چنانچہ ان کو کشتی سے پھینک دیا گیا۔ تو اللہ نے مچھلی کو حکم دیا کہ میرے نبی کو اپنے جسم میں محفوظ کر لو، تو حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک زندہ رہے۔ بعض روایات میں 3 دن بھی لکھا ہوا ہے۔ تو مچھلی جس نے آپ کو محفوظ کیا تھا وہ بھی جنت میں جانے والے جانوروں میں سے دوستوں ایک ہوگی۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو بخت نصر نے جب قید کر لی اور جب آپ کی قید سے رہا ہوئے تو ملک فلسطین گئے تو آپ کے ساتھ آپ کا گدھا بھی تھا۔
اس گدے کا ذکر بھی قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو وہ گدا بھی حضرت عزیر علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے قیامت کے روز جنت میں داخل کیا جائے گا دوستو۔ 8واں نمبر آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی چیونٹی کا۔ اس چیونٹی کا ذکر قرآن میں سورہ نمل میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا تو اس چیونٹی نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل دے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کو ہتھیلی پر اٹھا کر اس سے گفتگو کی، اس سے کلام کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نسبت سے اس چیونٹی کو بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ 9واں نمبر آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پوری دنیا کے حکمران تھے اور چرند پرند پر ان کا حکم چلتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پیغام رسانی اور پانی تلاش کرنے کے لیے ایک پرندہ ہدہد مقرر کر رکھا تھا، جو آپ کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور آپ کے لیے پانی تلاش کرتا تھا۔ تو اس ہدہد کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اب 10واں نمبر آتا ہے اصحاب کہف کا کتا۔ اصحاب کہف کے بارے میں کہ کتے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اصحاب کہف جب دقیانوس سے بھاگ کر غار میں جا کر چھپے تو ان کا کتا بھی ان کے ساتھ تھا۔ تو انہوں نے بہت چاہا کہ ان کا کتا واپس چلا جائے، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ وہ کتا بھونکا تو وہ پکڑے جائیں گے، لیکن وہ واپس نہ گیا اور ان کے ساتھ ہی غار کے بالکل دہانے پر بیٹھا رہا۔ اور جو جس غار میں وہ سارے سوئے ہوئے تھے تو وہ بالکل غار کے دہانے میں بیٹھا رہا۔ وہ بیٹھے بیٹھے وہیں پر فوت ہو گیا۔ تو کہا جاتا ہے کہ یہ کتا بھی اپنی لائلٹی، اپنی وفاداری کی وجہ سے ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ دوستو ایک اہم نوٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ان تمام جانوروں کے بارے میں یہ معلومات مختلف روایات کو جوڑ کر جمع کی گئی ہیں۔ اس کا ذکر کسی مستند احادیث میں نہیں ملتا ہے۔ یہ 10 جانوروں کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے، اس کے علاوہ روایات میں بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ یہ معلوماتی مضمون تیار کیا گیا ہے۔ اگر یہ معلوماتی مضمون آپ کو اچھا لگا اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے توسط سے کسی کی زندگی اور کسی کا دل بدل جائے۔ بہت شکریہ۔